بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دعا کا کیا پس منظر ہے یہی کل کے واقعے میں عرض کیا تھا۔ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام جاری ہے اور اب تک ہم کہاں پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے مائیگریٹ کیا انہوں نے، مدین میں رہے، 10 سال وہاں پر رہے، وہیں پر ان کا عقد ہوا۔ پھر کوہ طور کا واقعہ پیش آیا، خداوند نے تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مصر واپس جائیے، اور فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو دعوت حق دیجئے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ مصر جائیے اور فرعون کو دعوت حق دیجئے، تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے اس کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ کہنے کی ایک وجہ زبان کی وہ لکنت بھی تھی جو ان کے منہ میں آ گئی تھی، وہ جب انگارے کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد سے۔ واحلل عقدۃ من لسانی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میرے قول کو وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہاں تک کا کل کا واقعہ تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے ساتھ ایک اور دعا بھی کی تھی، وہ ہم نے کل عرض نہیں کی تھی، یہاں سے واقعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میرے بھائی، ان کے بھائی تھے جن کا نام تھا ہارون، میرے بھائی ہارون کو بھی ایک منصب پر فائز کر دے تاکہ وہ بھی اس مشکل عمل میں میرے ساتھی ہوں، کیونکہ بڑا ٹاسک ہے نا، فرعون کہ محل میں پرورش پائی ہے، سارے معاملات ہوئے ہیں، پھر مصر چھوڑ دیا ہے، اب واپس جانا ہے، فرعون کو چیلنج کرنا ہے، تو دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی یہ منصب عطا کر تاکہ وہ میرے ساتھی ہوں۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کو بھی منصب نبوت عطا ہو گیا۔ اب میں نے کل عرض کیا تھا، یعنی کوہ طور پر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، کوہ طور سے آئے ہیں کلیم اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے تشریف لائے، روایت میں آپ کا چہرہ مبارک نور سے بھرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے آ رہا۔ بس اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدین سے نکل کے دوبارہ مصر کی طرف جا رہے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ گئے، اور پھر اللہ کے یہ دونوں نبی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں، یہ دونوں نبی بے خوف و خطر فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب آپ سوچئے 1 دہائی کے بعد، تقریباً 10 سالوں کے بعد، وہی موسیٰ علیہ السلام ہے بما ہارون علیہ السلام، وہی دربار ہے، وہی فرعون ہے، مگر شخصیات وہی ہیں، مکان بھی وہی ہے، زمان تبدیل ہے، ماحول تبدیل ہے، وقت تبدیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہے، فرعون اس آمد پر حیران ہو گیا، فرعون اس آمد پر پریشان ہو گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کرو تاکہ میں بنی اسرائیل کو لے کر ملک مصر سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے رہ کے بما ہارون علیہ السلام فرعون کی بادشاہت کو اور اس کے پورے نظام کو فرعون کے دربار میں کھڑے رہ کر چیلنج کیا۔ اللہ اکبر۔ اب رد عمل کیا تھا، ریاکشن کیا تھا فرعون کا؟ غرور اور تکبر کے نشے میں چور فرعون، خود کو خدا کہلوانے والا فرعون کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے، اور وہ اس انداز سے مخاطب نہیں ہوا جیسے میں بیان کر رہا ہوں، ظاہر اس کا لہجہ بڑا تحقیر آمیز تھا۔ کہا آپ وہی نہیں ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ وہی ہیں کہ جس نے اسی محل میں پرورش پائی ہے؟ کیا اس محل سے آپ پر احسانات کی بارش نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کیسا احسان، اس بات کا تم کیا احسان جتا رہے ہو؟ میں نے تمہارے محل میں پرورش کیوں پائی؟ اس لیے کہ تم نے بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اس لیے میری ماں نے بحکم خدا مجھے صندوق میں ڈالا، پانی میں بہایا، اس لیے میں تمہارے محل میں آیا۔ اس میں احسان جتانے کی کیا بات ہے؟ یعنی دراصل تو یہ تمہارا ایکٹ تھا نا جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا۔ بہرحال دربار ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ عجب نہیں کہ جب یہ سارے کا سارا منظر ہو رہا ہوگا جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں
تو بظاہر بڑا روبدار انداز میں بات کرنے والے فرعون کے پیر کے نیچے سے زمین نکل رہی ہوگی، اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے، اس کے ذہن میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے ماہرین کی باتیں بھی آ رہی ہوں گی، جنہوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ ہوگا جو تیری سلطنت تباہ کر دے گا۔ فرعون کو تو یقین تھا، میں نے تو سب بچے مار دیے، میں نے تو 70,000 کے قریب بچے مار دیے کچھ روایات کے مطابق، تو وہ بچہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن آج فرعون سوچ رہا ہوگا کہ کہیں یہ شخص وہی تو نہیں ہے۔ ہائے ہائے۔ خیر، اب دربار میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈائیلاگ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس ڈائیلاگ کو بیان کیا ہے۔ سورہ شعراء میں اس ڈائیلاگ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوا، اور آیات کا مفہوم یہ ہے۔ فرعون بولا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، فرعون میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ فرعون کہتا ہے رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام تر چیزوں کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور اپنے دربار کے لوگوں سے کہا، یہ جو شخص، یہ جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ جو رسول تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو مجنون ہے، اعوذ باللہ، یہ مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی مشرق کا مالک ہے، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، دربار کا منظر سوچئے، اب یہاں فرعون سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، فرعون اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے نہیں، تم سب کا بلند و بالا رب تو میں ہوں، نعوذ باللہ۔ اگلا مرحلہ، داستان آگے بڑھتی ہے۔ تحقیر اور تکذیب کے بعد، پہلے اس نے اپنے اور بہت تحقیر کی، تکذیب کی، اب فرعون دھمکیوں پر اتر آیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہتا ہے؟ آیات کا مفہوم سنیے۔ فرعون بولا، سن لو، موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، اگر میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اچھا اگر میں تمہارے سامنے نشانیاں پیش کر دوں تو؟ آپ کو یاد ہے نا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اگر میں تمہارے سامنے نشانیاں پیش کر دوں؟ فرعون بولا، اچھا اگر سچے ہو تو کرو نشانیاں پیش۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ نشانیاں آپ کو دے رہے ہیں۔ فرعون خود کہہ رہا ہے اچھا اگر سچے ہو تو نشانیاں پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون میں کھڑے رہ کر پہلی نشانی پیش کی، اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ عصا اچانک ایک زبردست اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں رکے نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام نے اگلی نشانی پیش کی، اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا، وہ بھی ناقابل یقین انداز میں چمکنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا اور ید بیضا کا معجزہ دکھایا۔ کچھ جگہوں پر ہے، کچھ جگہوں پر یہاں تک ہے کہ وہ عصا صرف ایک اژدہا نہیں بن گیا تھا بلکہ شدید خوفناک دہشت زدہ کرنے والا اژدہا بن گیا۔ اللہ اللہ۔ اور کچھ جگہوں پر یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے ہاتھ دکھایا تو وہ عام روشنی نہیں تھی، وہ ہاتھ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا۔ کیا بات ہے۔ اب فرعون نے خود کہا ہے کہ اچھا موسیٰ اگر سچے ہو تو نشانیاں دکھاؤ۔ اب جب نشانیاں دکھا دی، اب کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے ارے یہ کوئی نشانی ہے؟ کمال ہے، یہ تو جادو ہے، اور ایسے تو سینکڑوں جادوگر میرے پاس ہیں۔ آؤ موسیٰ اب مقابلہ کرتے ہیں، تم سے بات نہیں ہوگی، اب تم سے مقابلہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیسا مقابلہ؟ کہتے ہیں موسیٰ ہمارا ایک تہوار قریب ہے، اس تہوار میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اب اسی دن اسی وقت اگلی بات ہوگی، اب جو بات ہوگی دن کی روشنی میں ہوگی، اب جو بات ہوگی سب کے سامنے ہوگی، اب مقابلہ ہوگا، اب فیصلہ وہی ہوگا۔ اور یہ کہہ کر فرعون نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس تو سینکڑوں جادوگر ہیں، وہ موسیٰ کے جادو کا توڑ پیش کریں گے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ قصہ ہی ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے گا۔ اب عجب نہیں کہ جوں جوں مقابلے کا دن قریب آ رہا ہے، ہر طرف اس بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ ارے فرعون کے محل میں جس بچے نے پرورش پائی تھی نا، اس نے فرعون کی خدائی کو چیلنج کر دیا ہے، اور فرعون نے اس شخص کو چیلنج کر دیا ہے کہ آؤ میدان میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مقابلے کا دن آیا، میدان سجا، لوگ آئے، طول و عرض سے لوگ آئے، بڑی تعداد میں لوگ آئے، فرعون آیا، وزراء کے امراء، موسیٰ آئے،
ہارون علیہ السلام کے ہمراہ. موسیٰ نے مقابلے سے پہلے ایک بار پھر سب کو وارن کیا کہ یہ نہ کرو, اس سے باز رہو. وہ باز نہ آئے یہاں تک کہ مقابلے کا آغاز ہوا. اب جب مقابلے کا آغاز ہوا وہ جادوگر بولے اے موسیٰ بتائیے آپ آغاز کریں گے یا ہم آغاز کریں؟ موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں تم آغاز کرو. آغاز ہوا, جادوگروں نے جادو دکھانا شروع کیا. جب جادو دکھانا شروع کیا میدان میں لوگوں کو ہر طرف دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے. ایک عجیب منظر ہو گیا. میدان ہے وسیع و عریض, لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے, میدان میں ہر جگہ سانپ دوڑتے نظر آ رہے ہیں. یہی وہ وقت تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ اب آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے. ایسا ہی کیا گیا, وہ پھر سے اژدہا بن گیا, ایسا بڑا اژدہا کہ جس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا. اب منظر ایک بار پھر بدل گیا. جادوگروں سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اس اظہار کے بعد اب جادوگروں کے پاس اس بات کا آپشن ہی نہیں رہا کہ وہ کہیں کہ ہاں یہ تو جادو ہے. ان کو پتہ لگ گیا کہ نہیں جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. اب یہاں سے کہانی میں ایک نیا رخ آیا. کیا بات. اس سب کے بعد میدان میں عجیب منظر ہو گیا. کیا وہ سارے کے سارے جادوگر جو ابھی کچھ دیر پہلے تک فرعون کے خدا خدا ہونے کے نعرے لگا رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے. سب کے سب ایمان لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. اب فرعون کیا کرے کیونکہ اسی نے تو چیلنج کیا تھا. یہ تو سارے اسی کے جادوگر تھے, یہ تو سب پلٹ گئے, یہ تو سب فرعون کی بات سے انکاری ہوگا. اب فرعون کیا کرے گا کل عرض کریں گے.